الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت کی یہ وارننگ سامنے آئی تھی کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان کو ایمان لانا نہیں ہے، چاہے آپ ان کو عاقبت کے بارے میں حقائق بتا دیں، یعنی وہ تباہی جو انہیں درپیش ہے اس کے بارے میں آپ جتنی بھی وضاحتیں فرمانا چاہیں کر لیں، لیکن ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، کیونکہ انما تنذر من اتبع الذکر. آپ حالات واقعات سے باخبر کر سکتے ہیں، خطرات اور مشاکل مصائب اور مشکلات سے باخبر کر سکتے ہیں اس آدمی کو جس نے اللہ کی باتوں کا اتباع کیا. انما تنذر یعنی اسی انذار، اسی طرح کے ان کو حقائق سے ڈرانا جو ان کے لیے مفید ہو. سیلاب آ رہا ہے اور آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ سیلاب آئے گا تو آپ کا سب کچھ بہا کر لے جائے گا، آگ آ گئی تو آپ کے سب کچھ جلا کر ختم کر دے گی. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آگ بھی ان کی طرف آ رہی ہے اور سیلاب بھی آ رہا ہے، لیکن ہر ایک کو یہ آپ کا وارننگ مستفید نہیں کر سکے گا. یہ اس کے کام آئے گا کہ جس نے اللہ کی باتوں کا اتباع کیا. آپ اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں اور اس نے اللہ کی باتوں کو اہمیت دی. اللہ کی باتوں کو اہمیت دی تو بچ گیا، نہیں دی تو ختم. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور اللہ سے وہ نادیدہ طور پر ڈرتا رہا، حالانکہ اللہ کو اس نے دیکھا نہیں تھا. اور اللہ رب العزت کی ذات عظیم الصفات و سمیع السمات انسان کی قوت بصارت اور بصیرت سے ماورا ہے. انسان کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کر سکے. وہ تو اپنی شان اور اپنے ذات کی حیثیت سے جیسا ہے ویسا ہے. بس جو نشانیاں دیکھ لی قبول کر لیا. یہ کائنات اپنے وسعت کے ساتھ، اپنے منظم رفتار کے ساتھ، اپنے روزمرہ حالات اور مشاہدات کے ساتھ تو دلیل ہیں. ذرہ ذرہ پر اللہ رب العزت کی کبریائی اور وحدانیت اور وجود اور ثبوت کی نشانی موجود ہے. ذروں پر، یہ پوری کائنات ذرات پر مشتمل ہے. پتھر توڑ کے دیکھ لیں، زمین کو کھود کر دیکھ لیں، پانی کی قطرات کو دیکھ لیں، بارش کی قطرات کو دیکھ لیں، یہ سب کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. ایسے لوگوں کو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دو کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرماتا ہے. دنیاوی معاملات میں جو کچھ ہو چکا ہے ان سے مغفرت، سب معاف، ختم. کیونکہ آخرت کا سلوک دنیا کے معمولات اور معاملات کی بنیاد پر ہوں گے. کوتاہیوں سے درگزر اور مغفرت. بنیاد تو ہے، ایمان ہے، احکامات پر عمل ہے، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، مغفرت.
وَأَجْرٌ کریم، اور ایک انتہائی عزت دار قسم کی مزدوری ان کو مل جاتی ہے، اور وہ ہے جنت، انواع و اقسام کی نعمتوں کا مجموعہ، ایک ایک چیز نعمت الہیہ اتنی قیمتی کہ ان میں سے ذرہ کائنات کے موجودہ جو ہماری کائنات ہے اس کے مقابلے میں وہاں کے ذرات بھی زیادہ قیمتی. اور یاد رکھیے جناب بشر، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، فرماتے ہیں میری ذات ہے، میں ہی ہوں جو مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کوئی اور نہیں. نحیی الموتیٰ، یہ میں ہوں، اللہ فرماتا ہے. اور نکتب ما قدموا وآثارهم، یہ جو زندگی ہے نا آپ کی روزمرہ، چہل پہل، بول چال، لین دین، آنا جانا، سب لکھ کے جائیں گے. نکتب ما قدموا، جو کچھ کر جاتے ہیں یہ وہی ہے کہ جو ہم نے اپنے جانے سے پہلے اسٹور کیا ہے اپنے آنے والے منزل میں اور اپنے آنے والے کھاتوں اور اکاؤنٹوں میں ہم نے وہاں جمع کیا ہے. وآثارهم، اور جو کچھ ہم نے پیچھے چھوڑا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر کے ہمارے نقش قدم پر آگے بڑھیں گے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر کوئی دوسرا انسان کچھ نہ کچھ نہ سیکھ لے. عموماً خصوصاً وہ افراد جو عمر میں بڑے ہیں، چھوٹے لوگ ان کی ایک ایک چیز سے خود بخود سیکھتے چلے جاتے ہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی. اس لیے فرمایا آثار میں میرے اور آپ کے اچھے اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں، اچھے رفتار بھی ہیں اور برے رفتار بھی ہیں، سنت کے مطابق چلنے کی زندگی اور ایسی ایجادات جن سے مسلمان کو دنیاوی یا دینی یا معاشرتی فائدہ ملے. لیکن یہ سب کچھ اہل ایمان کے لیے ہے. چاہے آپ کوئی دنیاوی ایسی چیز ایجاد کریں کہ جس سے لوگوں کی زندگی میں آسانی آ جائے، اگر آپ اہل ایمان ہیں یہ آپ کے لیے حسن ہے، نیکی ہے جو آپ کے بعد بھی لوگوں کے کام آئے گا. جس طرح آپ کسی ایک مشکل جگہ پر ایک پل بنائیں گے، اس پل پر تو گدھے، گھوڑے، کتے، بلی، چوہے وہ بھی گزریں گے، کافر اور مسلمان بھی گزرے گا، لیکن آپ کو اس پر اللہ پاک اجر دے دے گا. اور اسی طرح اگر کسی نے بری بنیاد ڈال دی، گناہوں کے ایک رسم و رواج ڈال دی، خرابی اور خرافات اور بدعات اور رسومات اور جہالت اور ظلم اور حقوق اللہ سے متعلق ایک رسم ایجاد کی جو اللہ کو پسند نہیں تھا، یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں جو اس نے چھوڑے ہیں. اب آپ کے بعد نیکیوں کی بنیاد پر آپ کے اچھے اعمال کو بنیاد بنا کر لوگ اچائی کی طرف چلے گئے، یہ بھی آپ کے لیے ثواب. خدا نخواستہ کوئی بری بات تھی، برا عمل تھا، وہ لوگوں نے بنیاد بنا کے پیچھے آنے لگے، یہ ہمارے لیے نعوذ باللہ گناہ لکھے جائیں. اور یہ سب موجود ہیں، محفوظ ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، یہ سب چیزیں فرماتے ہیں ہم نے محفوظ کیے ہیں فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں، لوح محفوظ میں یہ سب موجود ہیں. یہ سب ایسے انداز میں موجود ہے کہ کوئی کمی بیشی کا شائبہ تک بھی نہیں ہوتا. اور وہاں تو فرمایا تھا فَبَشِّرْهُم بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، ان لوگوں کے لیے جو ایمان بالغیب لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کفر بالغیب کرتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، پھر اس کے کفر بھی اس کتاب میں موجود اور محفوظ ہے. اور قیامت کے دن جب معاملات طے ہوں گے، جب نوبت اس بات پر آئے گی کہ کس نے کیا کیا ہے اور اس کو اس کے کیے درے کے صلے دینے ہیں، تو اہل ایمان کو ان کے ایمان بالغیب اور اہل کفر کو ان کے کفر، شرک اور جو کچھ برے کیے تھے وہ سب محفوظ، اور ان کی قیمت وہاں سب کو پے ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ زندگی کے ہر قدم ہر لمحے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمودات سے روشنی لے کر آگے بڑھیں، تاکہ خود تاریکی میں مبتلا نہ ہو اور ہمارے بعد آنے والے ہمارے ذریعے سے کسی تاریکی میں گرفتار نہ ہو جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.